رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کسی بھی معاملے میں ایسا نہیں چھوڑا کہ امت اس بارے میں کشمکش کا شکار ہو، تذبذب کا شکار ہو کہ اس کے بارے امت کے پاس کوئی علم نہ ہو۔ سنن ابو داؤد کی وہ حدیث ہم نے کئی بار پڑھ رکھی ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے طنز کے طور پر یہ کہا تھا کہ تمہیں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ سکھایا ہے، تو آپ نے بڑے فخر سے فرمایا تھا ہاں، ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ سکھایا ہے، مفہوم حدیث میں کہ ہمیں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلاء کے آداب تک سکھائے ہیں۔ اس بارے میں بھی ہمیں اللہ کے نبی نے تنہا نہیں چھوڑا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور آپ اس روایت کے اندر کچھ محسوس کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ امام بخاری نقل کرتے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی شخص نے سوال کیا کہ اے صحابی رسول، بتائیے کہ جو احرام ہے اس کے اوپر مچھر کا خون لگ جائے تو اس کا کیا کیا جائے گا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا دیکھو یہ عراقی سوال کرتا ہے کہ احرام پر مچھر کا خون لگ جائے اس کا کیا کیا جائے گا۔ دیکھو ان کے ملک والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو شہید کیا، اس کو جس کے بارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میرا پھول ہے۔ ان کے دامن پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا خون ہے اور ان کو مچھر کے خون کی پڑی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صحیح سند کے ساتھ مسند احمد میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ میں ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، تو میں نے عرض کیا کہ کیا کسی نے آپ کو ناراض کیا ہے، کوئی تکلیف پہنچائی ہے؟ فرمایا نہیں۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہیں؟ فرمایا کہ ابھی میرے پاس سے جبریل اٹھ کر گئے ہیں، جبریل نے مجھے خبر دی ہے کہ آپ کے اس بیٹے کو فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہو، صحابہ کرام علیہ رضوان کی ذات ہو، خود امام علی مقام کی ذات طیبہ ہو، سب کو پتہ ہے، بچپن سے پتہ ہے، لیکن کسی ایک بھی موقع پر ایسا نہیں ہے کہ یہ کہا گیا ہو کہ اللہ اس مصیبت کو دور کر دے۔ صبر کا جو معاملہ، صبر کا جو پیکر بن کے دنیا کے سامنے ایک منظر پیش کیا گیا، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے مسند احمد کی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے کہ میں نے ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں، غبار آلود ہیں، مٹی ان کے اوپر لگی ہوئی ہے، اور آپ کے ہاتھ میں خون کی ایک بوتل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کی جی میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ میرے بیٹے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جو میں صبح سے اکٹھا کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ شاید کوئی اس کو سمجھ نہ سکے، اس سے بڑا اب حلم کا، حوصلے کا پہاڑ کہ بچپن میں اپنے ہاتھوں میں لیا اور خبر ملی کہ اس کو شہید کر دیا جائے گا۔ لیکن ایک دعا ہے جو ہمیں ملتی ہے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام نینوا سے گزرے، تو مقام نینوا سے گزر کے وہاں رک کے کہنے لگے اصبر یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ صبر کرنا، اے ابو عبداللہ صبر کرنا۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ساتھ والے نے پوچھا اے علی کس کو آوازیں دیتے ہو؟ کہا یہی وہ مقام ہے جہاں میرے بیٹے کو شہید کیا جائے گا۔
میں اپنے بیٹے کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اے بیٹے صبر کرنا۔ قرآن نے، تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تعلیمات اہل بیت نے ہمیں ایک صبر کا جو سبق دیا ہے، ہم اس صبر کے سبق کو امت کے سامنے نہیں پیش کر سکتے۔ آج بے صبری کا ایک معاملہ بنا کے امت کے سامنے رکھا گیا اور ہم جو ہے اس کے حوالے سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس معاملے کو اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کی ذات اور ان کی سیرت کا یہ جو پہلو ہے کہ انہوں نے ہر میدان میں، ہر موقع پر جو صبر کا عملی نمونہ بن کے پیش کیا۔ کتنی حیران کن بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں دین کے بارے میں ہم سطحی علم رکھتے ہیں۔ 10 محرم کا جو روزہ ہے، اس کا واقعہ کربلا سے کوئی تعلق نہیں، یہ اس سے پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے تو یہودیوں کو روزہ رکھتے دیکھا تھا۔ کیسا معاملہ ہے کہ یہ الزام ہے کہ دیکھو جی یہ خوشی کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں، کبھی روزہ بھی خوشی کے لیے رکھا جاتا ہے، کبھی روزہ بھی خوشی کے لیے رکھا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے تو ان یہودیوں سے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی آج کے دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرعون سے نجات دی تھی، ہم شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے ہمارا ایمان بچ گیا، ہمارا ایمان بچ گیا، ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ایمان کی سلامتی پر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بھئی میں تو پھر تم سے زیادہ حقدار ہوا موسیٰ کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا، روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور اس کے بعد پھر یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ جی یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تو آپ تو ہر کام میں یہودیوں کی مخالفت کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ مشابہت لازم نہ آئے۔ عبادت میں بھی حضور ان کے ساتھ مشابہت نہیں اختیار کرتے۔ آپ اس باریکی کو کبھی سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں 9 محرم کا بھی رکھوں گا، یعنی 2 روزے رکھے گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ عبادت میں بھی حضور نے کہا کہ کسی کے ساتھ ہماری مشابہت لازم نہ آئے۔ ہمارا معاملہ سب سے جدا، سب سے الگ ہے کہ ہم اہل کتاب کے ساتھ بھی ہماری کوئی مماثلت، مشابہت نہیں۔ عبادت کے معاملے میں بھی، حالانکہ وہ بھی تو اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی اللہ کے لیے رکھیں گے۔ فرمایا میں آئندہ سال زندہ رہا 9 کا بھی رکھوں گا۔ اس لیے علماء نے یہ نقل کیا کہ 9-10 کا ہو یا 10-11 کا ہو، لیکن یہ نفلی روزہ ہے۔ لیکن اس روزے کو لے کے الامان والحفیظ وہ تان و تشنیع کی بوچھاڑ کہ دیکھو جی اہل سنت تو یہ خوشی کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندوں کو عقل سے کام لو۔ اہل سنت کے اوپر یہ کتنا بڑا الزام تم لوگوں نے لگایا کہ جی ہم خوشی کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اور ہمارے ہاں روزے کے بجائے اس کو جی فاقے کا نام دیا جاتا ہے کہ جی صبح سے لے کے دوپہر تک بھوکا رہ جائے، فاقہ کر لیا جائے۔ فاقہ اور ہے، روزہ اور ہے، فاقہ اور ہے، روزہ اور ہے۔ لیکن اس معاملے کو شاید جس کے پاس ایمان کا نور ہو وہ تو جان سکتا ہے، دوسرا نہیں جان سکتا۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جن معاملات میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم تھوڑا سا دل کی گہرائی کے ساتھ اس کو دیکھیں، اس کو جانیں، اس کو پرکھیں، پھر جا کے ہمیں یہ معاملہ سمجھ میں آ سکتا ہے۔